اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یقین کی مثال دیتے ہوئے میں نے جہاز کا واقعہ بیان کیا، تو اسی سے مجھے اعلیٰ حضرت کی سیرت کا دوسرا پہلو بیان کرنا ہے۔ جب جہاز کنارے لگا، مسافر اترے، تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ احمد رضا، اب زندگی میں تم میری زندگی میں دوسرا حج کرنے نہیں جا سکتے، اب تم نے میری زندگی میں دوسرا سفر نہیں کرنا بحری جہاز کا، منع کر دیا۔ چونکہ ماں نے دیکھا تھا کتنی مشکلات سے 2 دن جہاز گزرا ہے، طوفان سے گزرے ہیں، تو والدہ نے کہا آئندہ میری زندگی میں تم حج کرنے نہیں جاؤ گے، فرض حج تم نے ادا کر لی ہے، فرض ادا ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ گھر آئے، دل میں اشتیاق ہے مدینہ منورہ کا۔ کچھ عرصے بعد آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان بریلوی وہ حج پر روانہ ہونے لگے۔ اعلیٰ حضرت انہیں الوداع کرنے نکلے، بریلی شریف سے باہر نکلے، الوداع کیا۔ جب انہیں الوداع کر کے واپس پلٹنے لگے تو دل پہ ایسی چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، مدینہ منورہ جا کے میرے محبوب کا روزہ دیکھیں گے، اور میں یہاں ہی ہوں، میں نہیں جا رہا، میری آنکھیں وہ دیدار نہیں کر رہی۔ اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے، یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو جا رہے ہیں اور میں نہیں جا رہا۔ قافلے کو الوداع کر کے واپس گھر آئے ہیں تو روتے ہوئے آئے، دل تڑپ رہا ہے۔ گھر پہنچے تو فیصلہ کیا کہ والدہ سے اجازت لیتا ہوں، اگر والدہ نے اجازت دے دی تو میں بھی اس قافلے کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں سفر کر کے اس قافلے کو مل جاؤں گا۔ چونکہ والدہ نے منع کیا ہوا تھا، والدہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، سوچا میں اجازت لیتا ہوں پھر سفر کروں گا۔ زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، عورتیں ایک طرف ہو جائیں۔ پہلے ہمارے گھروں میں نقشہ اس طرح بنتا تھا کہ عورتوں کے لیے ایک حصہ الگ ہوتا تھا، مرد اس میں داخل ہوتے تھے تو آواز دے کے داخل ہوتے تھے تاکہ عورتیں پردہ کر لیں۔ پہلے ہمارے گھروں کا جو نقشہ بنتا تھا اس میں اجنبی شخص عورتوں والے حصے میں نہیں آتا تھا، لیکن آج کل جو نقشہ بنانے والے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ گھر کا نقشہ ایسا ہو جس میں عورتوں کے پردے کا اہتمام۔ اعلیٰ حضرت نے آواز دی، زنان خانے میں عورتیں ایک طرف ہو گئیں، آپ اندر تشریف لے گئے، والدہ سے ملنا تھا۔ والدہ آرام کر رہی تھی، چادر لے کے منہ ڈھانپ کے سوئی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا دل تڑپ رہا ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، میں بھی قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ شوق دیدار مدینہ، شوق دیدار رسول تڑپا رہا ہے، اور ادھر والدہ کی اجازت نہیں ہے کہ سفر کرو۔ سوچا اجازت لوں، والدہ سوئی ہوئی ہیں، آواز نہیں دینی۔ اعلیٰ حضرت ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، چارپائی کے پیروں کی طرف بیٹھ گئے اور اپنے ہونٹ ماں کے قدموں پہ رکھ دیے۔ یہ کون ہیں جو ماں کو اٹھانے کے لیے آواز نہیں دے رہے؟ یہ کون ہیں جو ماں کے قدموں کو چوم رہے ہیں؟ بحر العلوم ہیں، مرجع العلماء ہیں، صدر الافاضل ان کے شاگرد ہیں۔ صرف ہندوستان نہیں، دنیا بھر میں ان کا فتویٰ چلتا ہے، علماء عرب ان کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہو اور بندہ گھر آئے تو عاجزی کے ساتھ آئے۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ 18ویں گریڈ 19ویں گریڈ یا 20ویں گریڈ کے افسر ہوتے ہیں، دفتر میں تو افسر ہیں، گھر بھی افسر بن کے ہی آتے ہیں۔ تھانے میں تو تھانے دار ہیں، پر مسجد میں بھی آتے ہیں تو تھانے دار بن کے ہی آتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے نہیں آتے۔ وزیر صاحب مسجد میں آئیں گے تو وزیر بن کے ہی کہ میں وزیر ہوں،
بھائی تو مسجد میں آیا ہے، اپنے دفتر میں نہیں آیا۔ ہمارے ہاں تو تکبر کا یہ عالم ہے کہ کسی کو شہرت مل جائے، منصب مل جائے، وہ فخر میں، غرور میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پر اللہ جنہیں علم نافع عطا کرتا ہے ان کا منصب انہیں تکبر میں نہیں مبتلا کرتا۔ علم کا سمندر ہے پر والدہ کے قدموں میں بیٹھ کے ماں کے قدم چوم رہے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ماں کے قدم بھی چومنے چاہیے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میری ماں تو ان پڑھ عورت ہے، میری ماں تو سادی سی ہے، جاہل عورت ہے، کیا میں اس کے بھی قدم چوموں؟ وہ اور مائیں ہوتی ہیں جن کے قدم چومے جاتے ہیں، میری ماں تو سادی سی عورت۔ تو یاد رکھیں ماں ہونا یہ ایک رشتہ بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے، اور یہ ایک منصب بھی ہے۔ تو ماں کے علم کو دیکھ رہے، تو ماں کی سادگی کو دیکھ رہے، تو اس کے منصب کو نہیں دیکھ رہا۔ جس نے اپنے جگر کے خون سے تجھے خوراک دی ہے، تو اس کے علم کو دیکھ رہے۔ ماں کے سامنے آئیں تو افسر بن کے نہ آئیں۔ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بیٹوں سے ڈرتی ہیں، بیٹوں کے رویے ایسے ہیں، اولاد کا رویہ ایسا ہے کہ ماں باپ ان سے ڈر رہے ہیں۔ دولت بیٹے کے ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت جب تک والدہ زندہ رہی ہیں گھر کا خرچہ ماں کے ہاتھ میں، اعلیٰ حضرت نے گھر کا خرچہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ جب تک والدہ زندہ رہی ہیں گھر کا خرچہ ماں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جو بھی فتوحات ہوتی تھیں، تحائف آتے تھے، والدہ کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور پھر اعلیٰ حضرت اپنے خرچے کے لیے والدہ سے پیسے مانگتے تھے، والدہ سے لے کے خرچ کرتے تھے۔